وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ نماز کے کلمات کا گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں اور ہم سورۃ الفاتحہ اسی کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ تک پہنچے تھے، سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورہ یا قرآن سے کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور رکوع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ وہی کلمات ہیں جو ہم نے تکبیر تحریمہ میں پڑھے تھے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر بالکل وہی کلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم جلالہ مبتدا، اکبر اسم تفضیل اس کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی۔ اس کے بعد رکوع میں جو مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں کئی اذکار ملتے ہیں، کم سے کم جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، تین بار پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مسنون اذکار ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، جو رکوع میں اور سجود میں پڑھے جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم سب کے پاس حصن المسلم جو فورٹریس آف مسلم ہے وہ بک تو ہے، کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم جو مسنون اذکار ہیں ان کو اپنی جو سنن رواتب اور دوسرے مسنون صلات ہم پڑھتے ہیں اس میں ضرور پڑھیں۔ بہت ہی خوبصورت اذکار ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے رکوع میں ہم جو ذکر اور پڑھتے ہیں مسنون سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور یہ انشاءاللہ جب ہم جو ضمہ سے اپنی صورتوں کا انالیسس شروع کریں گے اور جب سورۃ النصر پہ پہنچیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں پھر آپ کو انشاءاللہ اس دعا کے حوالے سے بتائیں گے۔ سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی، اب آپ اگر کلمات پہ غور کریں تو یہ بالکل وہی کلمہ ہے جس سے ہم نے دعائے استفتاح کا آغاز کیا تھا۔ جو آپ کو یاد ہے جی، آغاز جب ہم نے کیا تھا سبحانک اللہم، تو سبحانہ، اور یہاں پہ بالکل اسی صورت میں ہمارے سامنے آیا سبحانہ۔ سبحانہ ایک اسم ہے، ال بھی نہیں ہے، اعراب بھی ہلکی ہے، تو کیا غالب گمان ہو جائے گا ہمارا کہ یہ ہاں جی کیا بن سکتا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر اس کو ہم مضاف لے لیں، آگے چلتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے جناب یہ ضرور پوچھوں گا کہ اس کے اوپر نصب کیوں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مضاف ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ ربیہ،
ربی، ربی یہ کون سا مرکب ہے جناب؟ میرا رب مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ربن اور یا متکلم یا سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ربن جو ہے مضاف ہے، اور مضاف جب اسم جب مضاف بنتا ہے تو اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تنوین ختم ہو گئی، ایک حرکت رہ گئی. یا متکلم جو ہے وہ جب مضاف الیہ، ویسے ہی جر والی ہم ضمیر لائیں کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں چاہیے تو وہ سکون میں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہے یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے، تو جو مرکب اضافی ہے اس میں اسم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر دیتا ہے اور کسرہ لے لیتا ہے. تو ربی میرا رب خود ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا نوٹ کر لیجئے جو ربی ہے یہ تو مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. لیکن سبحانہ جب ہم نے مضاف کہا ہے اس کا مطلب جو ربی ہے یعنی رب وہ مضاف الیہ بھی بنے گا مضاف سبحانہ کے لیے. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوا. تو اب یہ ربی جو ہے اس وقت ہم نے جو بنایا تھا اس پہ کسرہ ہم نے جو لگائی وہ یا متکلم کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے لگائی. صحیح ہے جی. لیکن اصل میں اس کو آنا حالت جرمی تھا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے سبحانہ مضاف کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب کیونکہ یا کی ریکوائرمنٹ کسرہ ہی ہے تو کسرہ ہی رہے گا، جر کے لیے بھی کسرہ ہی چاہیے تو کسرہ پہلے سے موجود ہے. تو اس کو ہم پہلے اگر ہم اس کو مضاف الیہ نہیں بنائے، سوری اس کو اگر ہم صرف ربی کو دیکھیں آئسولیشن میں مرکب اضافی کو، تو ربی جب آپ کہیں گے تو اس کو حالت رفع میں ہی کہیں گے. صحیح ہے جی. کسرہ اس لیے کیونکہ یہاں متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن چونکہ اب یہ خود مضاف الیہ بن جائے تو اب ربی کو حالت جر میں مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ مضاف کہیں گے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور یہ جو رب کلمہ یہ سبحانہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بھی بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. مضاف الیہ اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آ رہا ہے العظیمی. العظیمی پر اگر آپ غور کریں تو آپ مجھے بتائیے یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اسم ہے جو حالت جر میں، کس وجہ سے یہ حالت جر میں ہو سکتا ہے؟ تو یہ صفت کی وجہ سے حالت جر میں. یہ صفت ہو سکتی ہے. کس کی صفت ہوگی؟ یہ ربی کی. رب کی. ٹھیک ہے جی. رب کی. کیونکہ ہمیں پتا ہے جب مرکب اضافی میں صفت آتی ہے تو وہ صفت مضاف کی بھی ہو سکتی ہے اور مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ مضاف جو رب ہے اس کی صفہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو مضاف رب ہے اس کی صفہ ہے. تو یہ صفت ہے. اور اگر ہم اس کو اور تھوڑا اسپیس لے لیں تاکہ کلیئر ہو جائے بات، اس کو ہم موصوف لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صفہ کے لیے اس کے بعد اس کو ہم مضاف کہہ سکتے ہیں، اس کو مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں. یہ مضاف ہے اور یہ پورا مل کے اس کے لیے مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرکب توصیفی ہے اور اب اور یا مضاف الیہ ہے اور مضاف سبحانہ اور رب مضاف الیہ. تو پیچیدہ مرکب اضافی، اور پیچیدہ مرکب اضافی میں بھی صفت کا استعمال، جو کہ ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہوتا ہے. تو اب صفت حالت جر میں کس وجہ سے آئی ہے بتائیے جناب؟ کیونکہ صفت جو موصوف کے طور پر رب کی وجہ سے، ربی کی وجہ سے. ہاں جی. ربی کی وجہ سے. اور ربی جو ہے وہ حالت جر میں کیوں ہے؟ وہ یا کے نہیں، یا کی وجہ سے نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہاں جو مضاف الیہ ہے. یا جو ہے اس کی وجہ سے وہ اگر زیر آئے گی بھی تو رہے گا وہ مضاف الیہ ہے سبحانہ کے لیے. تو سبحانہ کے لیے جو مضاف الیہ ہے نا، یہ اس کی وجہ سے حالت جر میں ہے اور پھر صفت بھی حالت جر میں آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا مرکب آپ کے سامنے آ گیا ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں.
ٹھیک ہے جی. پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں آ گیا ہے جس میں صفت کا استعمال بھی ہے. صحیح ہے جی. اگر ہم غور کریں تو جو سبحانہ ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور اب ہمیں اس کا ریزن ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کا ریزن ہم پڑھ چکے ہیں دعا استفتاح میں. دعا استفتاح جب ہم نے پڑھی تھی اس میں اس کا ریزن پڑھا تھا، سبحانک اللہم میں یہ حالت نصب میں کیوں آیا ہے. ہاں جی یاد ہے جناب کسی کو؟ ایک فعل معذوف ہے سر، یہ مسبح، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. یہ مفعول ہے ٹھیک ہے، اور مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک فعل جو ہے وہ اسبح یا نسبح، اگر واحد کا صیغہ ہو تو اسبح، اگر جمع کا صیغہ ہو تو نسبح جو ہے وہ محذوف مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ مرکب اضافی جو ہے یہ بن جاتا ہے اسبح. اچھا اسبح و نسبح کا فاعل جو ہے وہ تو اس میں ہی ہوگا فعل میں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ 13واں 14واں صیغہ ہے، فاعل لازماً اس کے اندر ہی ہے. کون ہے؟ انا یا نحنو. اور یہ مرکب اضافی بن جائے گا مفعول مطلق. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. سبحانہ جو ہے مفعول مطلق ہو جائے گا اسبح نسبح. تو پھر اب اگر اس فعل کو محذوف مان کے تو فعل، فاعل اور مفعول مطلق مل کر بن جائیں گے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، تو اب اگر محذوف فعل کے ساتھ کریں تو میں تسبیح کرتا ہوں یا ہم تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بہت ساری تسبیح میرے عظیم رب کی. جی میرے عظیم رب کی میں بہت ساری پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہوں. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اگر ہم صرف محذوف فعل کے ساتھ ترجمہ نہ کریں تو پھر ترجمہ مرکب اضافی کا ہوگا، اور وہ ہوگا میرے عظیم رب کی تعریف، میرے عظیم رب کی تسبیح، میرے عظیم رب کی پاکی. ٹھیک ہے جی. اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ترجمہ عموماً محذوف فعل کے ساتھ ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسلوب عربی کا جو ہم دعا استفتاح میں دیکھ چکے ہیں کہ محذوف فعل کے ساتھ آتا ہے. جب عرب کسی کلمے کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا فعل پھر محذوف کر دیتا ہے. اور یہ ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکب جاری ہے اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف مانا گیا ہے جو کہ جو کام کر رہے ہوں وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک عربی کا خاص اسلوب ہے جو کثرت کے ساتھ وہ کسی کلمات کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا فعل محذوف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجیے جناب. جی سر، ایک ٹیسٹ پہ میسج پوچھا گیا ہے کہ یہ مضاف کیسے ہے، سبحان دوبارہ سے ایکسپلین کر دیجیے. سبحانہ جو مضاف کیسے. ٹھیک ہے جی، اوکے. دیکھیں جی، سبحانہ جب ہم نے کلمے پہ غور کیا تو ہمیں بتایا سبحانہ ایک اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسم جو ہے اس پہ یا تو تنوین آئے گی یا ال آئے گا یا پھر وہ غیر منصرف ہوگا. لیکن یہاں پہ تنوین ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور جب تنوین نظر نہیں آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ال بھی نہ ہو تنوین بھی نہ ہو، یعنی اس کا اعراب ہلکا ہوا ہے. اعراب ہلکا کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب آپ کو اسم ایسی حالت میں نظر آ جائے کہ اس کا اعراب ہلکا ہو اور اس پہ ال بھی داخل نہ ہو تو 95% وہ مضاف بنتا ہے. اور وہ کنفرم کرتے ہیں جب ہمیں آگے مضاف الیہ حالت جر میں مل جائے، جو کہ ہمیں ملا ایک اور مرکب اضافی کی صورت میں ربی. ٹھیک ہے جی. تو سبحان ربی ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. میرے رب کی پاکی، میرے رب، میرا رب جو ہے ایک مرکب اضافی، اور کی پاکی پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. میرے رب کی پاکی، میرے رب کی تسبیح. اچھا جی، یہ بتا دیجیے ربی یا جو یا متکلم پہ زبر ہے یہ کس وجہ سے؟ وہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کے لیے تجوید کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. یا متکلم جو ہے جب اس کو آگے ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ربی میں یا بھی ساکن ہے اور آگے العظیم میں لام بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جب جمع ہو جائیں تو بیسک جو اصول ہے عربی کا وہ یہ کہ پہلا جو ساکن ہے اس کو زیر دے کے ملایا جائے. لیکن یا متکلم کے کیس میں ایکسیپشن ہے، یا متکلم کو زیر نہیں زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، ماشاء اللہ. ایکسیلنٹ. یس کامن.
डन सर। डन, ओके। और एक्सेप्शन कौन सी है जनाब जो हमने पढ़ी है आगे? वैसे आगे जब भी मिलाएंगे पहले साकिन को जेर देके मिलाएंगे। दूसरा ये जो मिन हरफे जा रहा है ना, मिन, जैसे हम कहते हैं मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, ठीक है जी। तो अब ये जो मिन है ना, अब नून भी साकिन है, लाम भी साकिन है, इसको भी कसरा नहीं दी जाती, आगे जबर देके मिलाया जाता है, मिनल मस्जिदी। तो ये दो एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ी हैं, या मुतकल्लिम और मिन, कि इनको जेर नहीं दिया जाता बल्कि जबर देके आगे मिलाया जाता है। और भी हैं एक्सेप्शंस, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये पढ़ी हैं। ठीक है जी। रुकू में तस्बीह करने के बाद हम रुकू से उठते हैं और कहते हैं समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा हु, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। बहुत आसान है जनाब। समिअ फेल है, ठीक है जी, उसने सुना। अल्लाहु इस्म है, लाम हरफे जारा है, मन इसमें मौसूल है, हमिदाहु, हमिदा फिर दोबारा फेल है, उसने तस्बीह, उसने हमद की, और हु जो है फिर एक ज़मीर है जो कि इस्म है, ठीक है जी, ज़मायर सब इस्म होते। समिआ बाब सीन खुद, समिआ यस्माउ माजी का पहला ही सीगा है, ठीक है जी। तो समिआ जो है वो फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा जी, अब हमें ये देखना है, देखें जब पहला या चौथा सीगा आ जाए ना, तो अब फाइल अभी कंफर्म नहीं है कि वो ज़मीर होगा, ठीक है जी, क्योंकि पहला और चौथा सीगा तो उस वक्त भी आता है जब फाइल ज़ाहिर हो। तो पहला और चौथा सीगा आएगा ना, तो कभी भी फाइल को कंफर्म आप ज़मीर नहीं बोलेंगे। पहले चौथे के अलावा कोई भी फेल का सीगा आ जाए, कंफर्म ज़मीर ही उसका फाइल है। लेकिन जब पहला चौथा सीगा आए तो कंफर्म नहीं है। आगे देखेंगे क्या फेल के बाद कोई इस्म हालत रफा में है तो वो उसका फाइल होगा जो जाहिर है। जी जनाब, तो फाइल जाहिर है हालत रफा में, इसमें जलाला, तो ये फाइल हो गया जो कि जाहिर है, ठीक है जी। तो फेल और फाइल, ठीक है जी। अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली, देखिए जी, अल्लाह ने सुन ली किसकी? लाम हरफे जारा है, ठीक है जी। मन जो है आपको पता है, मन असलन इसमें इस्तफाम है, ठीक है जी। मन क्या है? इसमें इस्तफाम है। मन हमने पढ़ा था इसमें मौसूल के तौर पे भी यूज होता है। इसमें मौसूल वैसे अल्लज़ी अल्लज़ीना जो है उसका पूरा एक चार्ट है, लेकिन कुछ अस्मा इस्तफाम भी हैं जैसे माँ और मन, वो इसमें मौसूल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और नोट कर लीजिए कि जो मन है ना, जब वो इसमें इस्तेफाम आएगा ना तो उसको सदारत कलाम से बिल्कुल शुरू में आता है, ठीक है। यहां पर मन जो है वो इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल को हमेशा सिला चाहिए होता है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था। इसमें मौसूल को हमेशा सिला चाहिए होता है, और सिला जुमला भी हो सकता है और मुरक्कब जारी भी हो सकता है। सिला जब जुमला होगा तो जुमला इसमिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। 95% आपको जुमला फेलिया ही मिलेगा सिला के तौर पे। और देखिए फिर आपको जुमला फेलिया नजर आ रहा है, हमीदा, हमीदा, ठीक है जी, हमीदा, हमीदा, हमीदू, तो ये भी माजी का पहला ही सीगा है, बिल्कुल सेम पैटर्न में। तो मैं अभी इसको फेल लिख देता हूं, बस फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। अब देखिए जनाब, इसका फाइल आपने ढूंढना है, सही है। जैसे आपने समिआ का फाइल ढूंढा था तो आपने कंफर्म नहीं किया था जब तक आपने आगे ना देखा। तो हमीदा भी चूंकि पहला सीगा है, पहला चौथा सीगा जब होगा तो आगे देखेंगे क्या फाइल जाहिर है। हाँ जी, कोई फाइल आपको नजर आ रहा है, इस्म नजर आ रहा है हालत रफा में?
اسم تو ہے لیکن سر فائل نہیں ہے. نہیں حالت رفع میں کوئی اسم نہیں ہے. حالت رفع میں کوئی اسم ہے نہیں سر، حالت نہیں ہے. حالت رفع نہیں، کیونکہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ تو نصب اور جر والی ضمیر ہے، تو رفع میں کوئی اسم نہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کا فائل اس کے اندر ہی ہے جو ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب پہلا اور چوتھا صیغہ ہے نا تو اس کا فائل بہت احتیاط سے دیکھیں. اگر اس فعل کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آئے رفع میں تو اس کا مطلب فائل ظاہر ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب فائل اب اس فعل کے اندر ہی موجود ہے. ہو فعل کے بعد آ رہا ہے، کنفرم نصب میں ہے، مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے جی، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گئے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ بنا اس میں موصول کے لیے صلہ. ٹھیک ہو گیا جی، اس میں موصول من کے لیے کیا بنا؟ یہ صلہ بنا. ٹھیک ہو گیا، اور یہ حرف جارہ جو ہے، حرف جارہ اس کے ساتھ یہ جو پورا آپ کو پتا ہے اس میں موصول اور صلہ مل کر جو ہے وہ کچھ بنتا ہے، تو اس میں موصول اور صلہ یہاں پہ مل کے کیا بنا جی بتائیے؟ مجرور بن جائیں گے جارہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حرف جارہ آیا ہے. جار اور مجرور ہمیشہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق فعل، ہمیشہ متعلق بنتے ہیں. اور متعلق یہاں پہ کس کے ہوں گے؟ یہ سمع فعل کے. ٹھیک ہے جی، تو یہ متعلق کے فعل ہو گئے. فعل اپنے فاعل، اچھا جی، اب یہ جو متعلق کے فعل ہے اس کے ساتھ مل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق کے فعل کے ساتھ مل کے بنا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جی. سن لیا اللہ نے جس نے اس کی حمد بیان کی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. حمیدہ، اس نے اس کی حمد بیان کی. تو اب دیکھیے من جو ہے اس میں موصول کا کام دے رہا ہے، کنجنکٹو پروناؤن کا. اللہ نے سن لی اس کی جس نے، ٹھیک ہے جی، اس کی جس نے اس کی حمد بیان کی. سمع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ جب کہتے ہیں اگر مبتدی ہے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا، یہ امام کہے گا. ٹھیک ہے جی، یہ امام کہے گا. اور اگر نماز ہم نوافل نماز ہے، گھر پہ پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، یا مسجد میں بھی پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے اور رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد اس کا جواب، اب اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی. تو اب مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد بیان کرے، اور اس کا جواب ہے جو کہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو مقتدی اور امام دونوں دیں گے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ہم خود دیں گے. کامرانس کی سلائیڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے جناب، اس میں کوئی سوال تو نہیں تھا کسی ساتھی کا؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا جواب ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اچھا جی، ربنا ولک الحمد بھی ہے اور روایت میں ربنا لک الحمد بھی ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، واو کے ساتھ، واو کے بغیر. ربنا اگر آپ کلمے پہ غور کریں تو یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ابھی ہم نے دیکھا تھا ربی میرا رب،
रब्बना हमारा रब, ठीक है जी। अब देखिए रब्बुन और ना हमारा रब, तो रब्बुना, अब यहाँ पे रब्बना है, तो अब हमें ये देखना है कि रब्बुना जो कि हालत रफा है उसमें क्यों नहीं है, ठीक है जी, वो हालत नसब में क्यों आया है। रब्बना ये मुरक्कब इजाफी हालत नसब में क्यों है। हाँ जी हमने पढ़ा है, बताइए हालत नसब में कब आता है खास तौर पे ये मुरक्कब, रब्बी या रब्बना, मुनाद, माशाल्लाह, ठीक है जी, यानी मुनादा है या करेक्ट, माशाल्लाह, यानी हरफ निदा या जो है वो महसूफ है, ठीक है जी। हमें पता है, हमने पढ़ा था, हम जब पढ़ते हैं रब्बुना और फिर जब निदा देते हैं या, तो जब मुरक्कब इजाफी जो मुनादा होता है उसकी मुदाफ हालत नसब में चली जाती है, या रब्बना। जैसे हम किसी को पुकारें जिसका नाम अब्दुल्लाह हो तो कहेंगे या अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान, ठीक है जी। तो या रब्बना, और या जो है उसको महजूफ कर दिया जाता है रब्बना, और कैसे पता चलता है कि वो महजूफ है कि हालत नसब में हमें नजर आता है मुरक्कब रब्बना, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक या हरफ निदा जो है उसको महजूफ माना जाएगा, ठीक है जी। रब्बना, रब्बुन और ना, एराब हल्की हो गई, रब्बु ना, और फिर जब इस पे नसब आया तो रब्बना, ठीक है जी। तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है, सही है जी। और ये हो गया मुनादा जिसको पुकारा जा रहा है, ए हमारे रब, ए हमारे रब। वाव को अतफ ले लें, लकल हम्द, ठीक है जी, लकल हम्दु। अब जरा गौर करें, लका जो है वो कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब जारी है, ठीक है जी। लाम हरफे जा रहा है और का इसमें मजरूर है, लका तेरे लिए, लका तेरे लिए। अगर हम लाम को हरफे जारा ले लें और का जो है वो मजरूर हो, तो हरफे जारा और मजरूर मिलके मुतालिक बनते हैं, ठीक है जी। अब मुतालिक अगर जुमला इस्मिया हो तो मुतालिक खबर होता है, अगर जुमला फेलिया हो तो मुतालिक फेल होता है। लेकिन अभी हमें नहीं पता जुमला, तो हमें आगे देखना है, सही है जी, अभी तो बात शुरू हुई है। तो यानी मुतालिक मुकद्दम हो गया है, ये बात तो हमें पता चल गई है कि मुतालिक मुकद्दम हो गया, सही जी। अब मुतालिक मुकद्दम हुआ है, पहले चलते हैं अल्हम्दु, सही है जी। अल के साथ इस्म मिल गया है, रफा में है तो क्या बनेगा, मुब्तदा, ठीक है जी। तो मुताल्लिक की खबर हो गई, यानी वो मुताल्लिक वो मुकद्दम है, उसको आप कायमा कायम खबर भी कह सकते हैं, और एक महजूफ खबर का मुताल्लिक भी कह सकते हैं, जैसे हमने सूरतुल फातिहा में देखा, बिल्कुल सेम पैटर्न में, ठीक है जी। तो ये हो गया जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। अच्छा जी, जुमला इस्मिया हो गया, लेकिन यहाँ पे मुताल्लिक की खबर मुकद्दम है, तो अब इससे क्या फायदा हासिल होगा हमें, हसर मिलेगा तकदीम और ताखीर करके, माशाल्लाह, ठीक है जी। तकदीम और ताखीर हुई है तो यहाँ पे आपको ताकीद हसर का मफहूम मिलेगा, ए हमारे रब तेरे ही लिए तमाम तारीफ है, तेरे ही लिए तमाम तारीफ और शुक्र है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हसर का फायदा मिला मुताल्लिक की खबर मुकद्दम होने से। अच्छा जी आगे देखिए, तो हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन, 4 अस्मा हैं जो हालत नसब में है, सब के सब 4 अस्मा हैं जो कि हालत नसब में है, सब के सब, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि हालत नसब में क्यों है, ठीक है जी। तो नोट कर लीजिए कि ये अल्हम्दु जो है ना, ठीक है जी, अल्हम्दु उसी मादे से हैं और ये ताकीद के लिए आए हैं, ठीक है जी, ये ताकीद के लिए आए हैं। तो ये ताकीदन जब अस्मा आता है ताकीद के लिए तो वो नसब में होता है, बिल्कुल मफूल मुतलक वाले पैटर्न पे, ठीक है जी, मफूल मुतलक वाले पैटर्न पे। मफूल मुतलक किस लिए आता है, ताकीद के लिए आता है।
جب اسماء آ رہے ہیں اور وہ حالت نصب میں اور وہ تاکید کے لیے ہیں، یعنی تعریف میں جو تاکید ہے، زور ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ حالت نصب میں آئیں گے، یہ تاکید کے لیے ہیں یہ سارے اسماء سب کے سب، ٹھیک ہے جی. تو یہ تاکید کے لیے حالت نصب میں ہے، بالکل مفعول مطلق والے پیٹرن پہ. اور آخر میں فی ہی جو ہے یہ مرکب جاری ہو گیا، جار اور مجرور، اور جار اور مجرور ہمیں پتہ ہے متعلق ہوتا ہے. تو اب دیکھیے اگر ہم اس کو پورا لے لیں، جملہ مبتدا اپنی متعلق خبر مقدم مفعول مطلق یا تاکید کے لیے جو اسما ہے، اور ایک اور متعلق کے ساتھ مل کر مبتدا متعلق خبر مقدم مفعول مطلق اور متعلق کے ساتھ مل کر بنا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جواب ندا ہے. کیا ہے جی؟ جواب ندا. نوٹ کر لیجئے، جب بھی ندا آئے گی نا، جیسا آپ نے کہا حرف ندا یا محذوف ہے، تو ایک اس کا منادا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک اس کا منادا ہوگا یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، اور ایک آگے آپ کو جو جملہ ملے گا، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ دونوں ہو سکتے ہیں، وہ جواب ندا ہوگی. یعنی ہم جو ندا دے رہے ہیں، ہم جو پکار رہے ہیں، آگے ہم بات جو کریں گے، دعا مانگیں گے، تعریف کریں گے اپنے رب کی، وہ جواب ندا ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ عام بول چال میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو گھر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی بچے کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے بچے کا نام ہے عبداللہ، آپ اس کو کہیں گے یا عبداللہ، اے عبداللہ. اب آپ آگے اس کو کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ میرے لیے پانی لاؤ یا میرا یہ کام کر دو. تو وہ آپ جو آگے جملہ ایڈ کریں گے نا اس کو پکارنے کے بعد، یا حرف ندا ہو گیا، عبداللہ منادا ہو گیا، اور آگے آپ جو جملہ ایڈ کریں گے وہ جواب ندا کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی ندا دی جائے گی تو آگے جواب ندا آئے گا، جو کہ جملے کی صورت میں ہوگا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا جناب؟ سر اس میں فیہی سے مطلب میں کیا اضافہ آ رہا ہے؟ مطلب مبارکن تک بات سمجھ میں ابھی ہم لوگ جو ہے نا اس کا ترجمہ کر دیکھتے ہیں، ترجمہ دیکھیں گے. ہاں جی، اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے ہم، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، یعنی حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریف، اور پاکیزہ، طیبن، مبارکن فی، جس میں، اب یہ جو فی ہے نا اس کا ترجمہ لا رہے ہیں جس میں برکت ہے. یعنی اے رب تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، وہ تعریف جو بہت زیادہ ہو، اور تیری تعریف بہت پاکیزہ ہے اور اس میں بہت برکت ہے. تو یہ اس میں جو ہے فی ہی سے ہم مبارکن کے ساتھ اس کو متعلق بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. یہ جو جواب ندا ہے وہ بھی محذوف ہو سکتا ہے؟ جواب ندا محذوف کیسے ہوگا؟ یعنی آپ جب پکاریں گے کسی کو تو آگے بات تو کریں گے، صحیح ہے، جیسے میں یعنی یا رزاق کو، تو وہ انڈرسٹوڈ ہی ہوگا میں رزق کے لیے. دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ٹھیک ہے جی، اور آگے فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا، کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر. ٹھیک ہے جی. اور آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ جو بڑھنے والے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں کرتا. آگے اگلی آیت میں سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، وہ خوفا وطمعا، اس کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. تو اب ہمیں جو اپنے رب کو پکارنے کا وہ یہ ملا کہ ہمیں دعا مانگنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم دعا پوری دل میں مانگ لیں. دیکھیں رب جو ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. تو ایسا موقع اگر ہے کہ ہم باہر ہیں کہیں اور اپنے رب سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہم دل میں بھی مانگ سکتے ہیں، پوری دعا دل میں ہو جائے گی، صحیح ہے. اب اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے جہری، یعنی پکار کر، جو کہ رب کو پسند ہے کہ اس کو پکارا جائے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب وہ پکارنے کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ زور زور سے نہیں پکارنا کہ سب لوگ سن رہے، نہیں، تضرعا وخفیہ، یعنی گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر، یعنی بہت زیادہ آواز ہائی نہ ہو لیکن آواز ہو، ٹھیک ہے جی، اور خوف و طمع بھی ہو، یعنی ڈر کے ساتھ بھی ہو اور طمع بھی ہو کہ دے گا تو رب ہی، ٹھیک ہے جی، اور خوف بھی ہو کہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ تو جب پکار کے دعا مانگی جائے گی تو پھر دعا مانگی جائے گی پوری، سمجھ رہے جی؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف منادا بولتے رہیں، صحیح ہے؟ اگر پوری دعا دل میں ہے تو پوری دل میں ہے۔ جب پکاری جائے گی تو جب کہا جائے گا یا اللہ، یا ربنا، ربنا، یا رزاق، یا منان، یا قدوس، یا عزیز، یا غفار، آگے پھر دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے جی، پھر آگے دعا مانگی جائے گی، صحیح ہے جی۔ پوری دعا ظاہر ہے تو پوری دعا پھر ظاہر ہوگی، اگر پوری دعا دل میں ہے تو پوری دعا دل میں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رب تو دل کا حال بھی جانتا ہے، لیکن رب کو پسند ہے کہ اس سے پکار کے دعا مانگی جائے آداب کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اس سے منادا بولا جائے، ٹھیک ہے جی، جیسے کوئی بولتا رہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اب آگے دعا نہیں مانگ رہا، تو اگر وہ ذکر کے طور پہ ہے تو پھر تو ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر دعا ہے تو آگے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگے دعا مانگنی ہے۔ اور یہ ذکر کے طور پہ بھی ہمیں یہ کوئی روایت کسی حدیث سے یا کسی صحابی سے نہیں ملتی کہ صرف جو ہے وہ حرف ندا کے ساتھ منادا پکارا جائے اور آگے دعا نہیں مانگی جائے، حمد بیان نہیں کی جائے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب دعا پوری کی جائے گی تو پوری دعا واضح ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں کریں، اب عربی اگر نہیں آتی تو اپنی لینگویج میں کریں گے، ہم جو بھی ہماری لینگویج ہے اس میں دعا کریں گے، صحیح ہے جی، اور اگر دل میں ہوگی تو پوری دل میں ہوگی، اللہ اعلم۔ سر ایک چیز کی اور اگر وضاحت کر دیں سر۔ جی مولانا۔ سر یہ حرف ندا جب آتا ہے تو منادا ہم نے دیکھا کہ حالت نصب میں آ گیا ربنا، لیکن اگر کہا جائے کہ اے میرے رب تو اس میں پھر کیونکہ یا متکلم آتی ہے تو وہ پھر یا ربی بن جاتا ہے، تو اس کی اگر وضاحت تھوڑی سی کر دیں تو۔ بالکل بالکل، یعنی وہ جو جب یا متکلم آئے گی تو اس کی ڈیمانڈ تو کیا ہے کہ اس کو زیر چاہیے، تو ہوگا کیا رب، ربن، اور یا جب آئے گی یا لگے گا تو رب بن جو ہے وہ مضاف ہے تو ہو جائے گا ربا، صحیح ہے جی، اور یا کے ساتھ نصب میں یعنی ربا اور یا متکلم، لیکن ربا جو ہے اس کو یا متکلم کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے کہ یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے، تو پھر وہ جو ربا ہے وہ بھی ربی ہو جاتا ہے، اس میں بھی حرف ندا محذوف ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو یہ آگے کی یا متکلم ہے اکثر یہ بھی محذوف ہو جاتی ہے، اور صرف ربی یعنی با صرف کسرہ کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، ربی بھی آپ کو قرآن میں کئی جگہ ملے گا، یعنی یا حرف ندا بھی محذوف اور آگے یا متکلم بھی محذوف، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ با کے نیچے زیر سے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، تو سر ایک سوال ہے سر۔ جی سر۔ سر یہ ہم نے ندا اور منادا تو بنا لیا، لیکن اس ترکیب میں یہ جو واو ہے، یہ واو کو کیا لیں گے اس ترکیب میں؟ واو جو ہے نا، دیکھیں واو کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ واو جو ہے نا بہت ساری طرح کے، واو عطف بھی ہوتا ہے، واو عطف یعنی واو آپ کو حالیہ بھی ملے گا، وہ کیسے ہوگا وہ جب آئے گا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا واو حالیہ کس کو کہتے ہیں، حال بیان کرتا ہے واو۔ واو اور بھی بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں، اور واو جو ہے نا اس کو اضافی بھی لے سکتے ہیں یا واو زائدہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ خوبصورتی کلام کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو واو جو ہے نا اس پہ ابھی زیادہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، اگر کوئی خاص قسم کا واو آئے گا جس کا کوئی خاص گرامیٹیکل امپلیکیشن ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ یہاں پہ آپ اس کو واو عطف یا ٹھیک ہے جی واو عطف کہہ دیجئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں روایات موجود ہیں، واو کے ساتھ بھی ہے دعا اور واو کے بغیر بھی، یعنی ربنا لک الحمد بھی دعا جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پاسبل ہے۔ یہاں پہ یہ مفعول مطلق جو لیا اس کا فعل کیا ہے؟ مفعول کے لیے فعل میں نے آپ کو اس لیے مفعول مطلق جو ہے نا وہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ اسماء ہیں جو تاکید کے لیے آئے ہیں، تو جب تاکید کے لیے اسماء آئیں گے تو وہ بھی نصب میں ہوں گے مفعول مطلق کے پیٹرن پہ، صحیح ہے جی۔
میں آپ کو یہ نہیں بولا کہ یہ مفعول مطلق ہو جائیں گے، میں نے آپ کو بولا مفعول مطلق کی طرح جب اسماء آئیں گے تاکید کے لیے تو حالت نصب میں ہوں گے. تو اس کا فعل اور فاعل ہونا ضروری نہیں ہے، مینس یہ صرف ایک مفعول مطلق جو ہے نا وہ یعنی مفعول مطلق ہم اس قسم کو کہتے ہیں وہ جو سیم فعل کے مادے سے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول کہلاتا ہے. لیکن بات یہ کہ جب تاکید کے لیے اسماء آتے ہیں نا، کسی بات میں تاکید کے لیے اگر وہ جملہ فعلیہ نہ ہو تو پھر اس کا مفعول مطلق نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن کیونکہ وہ تاکید کے لیے اسماء ہے تو وہ نصب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکیداً جب اسماء آتے ہیں پیچھے کلام میں تاکید کے لیے تو وہ نصب میں ہی آتے ہیں. واللہ اعلم. یس کرنا جی سر اسکرین شاٹ ہو گیا تھا اس کا. اوکے سر ابھی ایک ساتھی یا رزاق کے بارے میں اس طرح پوچھ رہے تھے، لیکن جب بھی یا حرف منادہ آئے گا تو وہ نصب میں آئے گا نا سر، آگے والا اسم یا رزاق گرامیٹیکلی رانگ ہے نا سر؟ پھر سے نہیں صحیح ہے بالکل. وہ دیکھیں جب حرف ندا آتا ہے نا تو وہ 3 طرح کے اسماء پہ آتا ہے. یعنی اگر اسم جو ہے وہ اس پہ تنوین ہو، ٹھیک ہے، جیسے رزاقن، تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے یا رزاق. ٹھیک ہے، اگر اسم جو ہے وہ ال کے ساتھ ہو، جیسے ابھی آنے والا ہے التحیات میں آئے گا انشاءاللہ، جیسے ال ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے الرسول، تو یا جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایوہا آتا ہے. اگر مونس ہو تو ایتھا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ، ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ، اب جب یا آئے گا نا تو پھر مضاف نصب میں جائے گا، صرف وہ مرکب اضافی کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس مفرد کے لیے نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ الرزاق جو ہے وہ حالت نصب میں الرزاق کا اس طرح نہیں ہوگا. نہیں، نصب میں صرف مضاف ہوگا، منادہ تو جائے گا بس. ٹھیک ہے، اس میں مفرد یعنی سنگل آئسولیٹڈ اسم کو ہم نہیں نصب میں لے جائیں گے. حرف ندا جب صرف مضاف الیہ پہ آتا ہے تو مضاف نصب میں جاتا ہے، بس یہ رول، ہر اسم نہیں جاتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب ہم رکوع سے کھڑے ہو کر تسبیح بیان کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدہ میں چلے جائیں گے. سجدہ میں جائیں گے تو پھر سجدے کی جو تسبیح ہے وہ بیان کریں گے. رکوع میں ہم نے بیان کیا سبحان ربی الاعلی، اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے جی، بالکل سیم گرامیٹیکل انالیسس جیسے ہم نے سبحان ربی العظیم کا کیا، ابھی بالکل سیم گرامیٹیکل انالیسس ہوگا جناب، بالکل سیم گرامیٹیکل انالیسس ہوگا. اور یہاں پہ ہم نے جو صفہ ہے رب کی وہ الاعلی ہے، بہت بلند، جو سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں تسبیح کرتا ہوں، بہت زیادہ تسبیح اپنے بہت یا سب سے زیادہ بلند رب کی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ سبحان ربی الاعلی. کوئی سوال کر رہا ہے کام میں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. نہیں سر، وائبریٹ فون ہو رہا ہے، میوٹ کر دیتا ہوں. کچھ ڈسٹربنس میرے پاس آ رہی ہے سب کے پاس؟ نو سر، ڈن، دوسری طرف سے. اوکے ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی. تو سیم گرامیٹیکل انالیسس ہوگا جیسے ہم نے رکوع کی تسبیح کا کیا تھا. پھر ہم ایک سجدہ جب کر لیں گے تو سجدے سے اٹھ جائیں گے اللہ اکبر، اور پھر ہم جو 2 سجدوں کے درمیان وقفہ ہے اس میں جو مسنون دعا ہے وہ پڑھیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی. اور ہم مزید پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی. ٹھیک ہے جی، وعافنی وارزقنی، اور ڈفرینٹ ترتیب کے ساتھ بھی موجود ہے روایات. اگر ہم کم سے کم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے رب اغفر لی رب اغفر لی. ٹھیک ہے جی، 2 سجدوں کے درمیان. سر وہ پیچھے جو الاعلی تھا وہ مبنی اسم ہے سر؟
بالکل ایسے ہی ہے، وہ مبنی کی صورت میں آ جاتا ہے. میں کسی دن آپ کو انشاءاللہ جو اس میں منقوص اور اس میں مقصور والا ٹاپک ہے وہ پڑھاؤں گا ابھی سینئر کلاسز میں، تو پھر آپ کو واضح ہوگا کہ اس میں مقصور اس میں جو منقوص ہیں وہ اکثر مبنی اسما کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. السلام علیکم سر. ٹھیک ہے جی. رب اغفر لی. اب دیکھیے جی رب اغفر لی، یہاں پہ جو منور صاحب نے سوال کیا تھا وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہے. اگر یہ رب اغفر لی کو میں آپ کے سامنے اوپن کر کے لکھوں تو اصل میں اس میں 3 ورڈز موجود ہیں. یا جو کہ حرف ندا ہے، رب جو کہ منادہ ہے اور مضاف ہے، اور مضاف الیہ یا متکلم اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے جب آپ مرکب اضافی بنا رہے ہیں ربی میرا رب، جب مرکب اضافی بنے گا تو اعراب ہلکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اعراب ہلکی ہو گئی. ربو. یا آیا حرف ندا تو مرکب اضافی ہے تو مضاف جب ہوگا منادا تو اس پہ نصب آ جائے گی. نصب آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس پہ نصب آ گئی. اب جب نصب آ گئی اس پر آگے یا متکلم ہے. یا متکلم جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ مضاف پہ کیا ہو؟ زیر ہو. زیر کے بغیر اٹیچ نہیں ہوگی. تو یا متکلم کی ڈیمانڈ مضاف ہمیشہ پوری کر دیتا ہے. تو اب اس نے ڈیمانڈ پوری کر دی ہے یہ نصب میں ہی، کیونکہ اس پہ یا حرف ندا آیا ہے تو اب مضاف ہمیشہ نصب میں ہوگا. لیکن چونکہ یا کے ساتھ جوائن ہونا ہے تو اس کو زیر دے دی جاتی ہے ربی. ٹھیک ہے جی. ربی یا ربی اے میرے رب. اب دیکھیے جی عربی کا خوبصورت اسلوب، یا جو ہے اس کو محذوف کر دیا گیا ربی اے میرے رب. اور یہاں پہ اس موقع پہ خاص طور پر، یعنی اور جگہ بھی آپ کو ملے گا لیکن اکثر یہ جو یا متکلم ہے یہ بھی محذوف ہے اور ربی. اب دیکھیے آپ کے سامنے ایک کلمہ ہے، اس میں 2 کلمات محذوف ہیں، یا حرف ندا اور یا متکلم، وہ بھی محذوف ہے اس میں. ربی کیسے پتہ چلا آپ کو کہ اس میں یا متکلم محذوف ہے؟ ہاں جی آگے کی جملے سے زیر کی وجہ سے. ہاں جی با کے نیچے جو زیر ہے نا یہ آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہاں متکلم محذوف ہے، ورنہ با کے نیچے زیر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو رب بھی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے اور یہ منادہ ہے یا محذوف ندا کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو حرف ندا اور منادہ آ گیا، اور آپ کو میں نے ابھی بتایا جب بھی حرف ندا اور منادہ آئے گا تو آگے جواب ندا آئے گی لازمن. جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. آگے دیکھیے اغفر. اغفر اغفر جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک فعل ہے. اب فعل جو ہے اس پہ ہمیں یہاں پہ جزم نظر آ رہی ہے، یعنی یہ ماضی تو نہیں ہو سکتا، ماضی میں یہ پاسبلٹی نہیں. ٹھیک ہے جی. ماضی میں یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ اس پہ جزم آئے، کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے، نو چینج. مضارع اگر ہوگا تو پھر علامت مضارع ملے گی. صحیح جی. اگر مضارع ہوگا تو علامت مضارع 4 یا تا حمزہ یا نون، اور حمزہ تو لسل ہے، وصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے. جب ماضی اور مضارع دونوں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فعل امر. فعل امر. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. تو غین فا اور را مادہ ہے، غفارا یغفر باب ضاد سے. ٹھیک ہے جی. یغفر. یغفر سے آپ کو فعل امر بنانا ہے، فعل امر مضارع سے بنتا ہے. تو آپ نے حاضر کا صیغہ لے لیا کیونکہ امر حاضر کو دیا جاتا ہے. تغفر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے فعل امر بنانے کے سٹیپس لگائے. خف کر دیا. اخف
علامت مضارع ڈراپ، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. حمزۃ الوصل لگا دیا. ٹھیک ہے جی، حمزۃ الوصل. تو حمزۃ الوصل اغفر، تو بخش، اغفر. اور حمزۃ الوصل ہمیں پتا ہے کہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے رب اغفر پڑھتے ہیں اس کو ہم. حمزۃ الوصل نہیں پڑھتے کیونکہ پیچھے سے ملا کے پڑھا ہے. رب اغفر. ٹھیک ہے جی، تو یہ فعل امر ہو گیا. لی مرکب اضافی ہے، متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، متعلق فعل ہو گیا. مرکب جاری ہے. لی حرف جارہ لام، اور یہ یا جو ہے وہ مجرور مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہو گیا. فعل امر اور متعلق فعل. اچھا، فعل امر جو ہے اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے، انتا. صحیح جی، کیونکہ ساتواں صیغہ ہے اور ساتویں صیغے کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر موجود ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو فعل امر پلس فاعل انتا. تو بخش، لی مجھے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا بتائیے جناب؟ یہ منادہ بنے گا. نہیں، جواب ندا. جواب ندا. یہ جوابی ندا ہو جائے گا، ندا پلس منادہ کے لیے. ٹھیک ہے، جب بھی پکارا جائے گا تو آگے جواب ندا آئے گا لازم. ندا منادہ اور اس کی جواب ندا. رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر دوسرا سجدے میں بھی تسبیحات پڑھنے کے بعد اٹھ جائیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت پوری کریں گے، اور اسی طرح ہم 4 رکعت کی نماز ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، 2 کی ہے تو 2 پڑھیں گے، 3 کی ہے تو 3 پڑھیں گے. اور پھر جب آخری رکعت کا تشہد پڑھیں گے تو وہی ہم ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں، کیونکہ سیکنڈ میں ہم تحیات اور وٹنس تک پڑھتے ہیں. سوری، یہ میں نے مٹا دیا، اس کا پکچر نہیں ہوا شاید. یس کرنا. ڈن سر. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم جب تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں چوتھی رکعت کے، تو پھر ہم تشہد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تشہد کے 3 حصے ہیں جو ہم چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں. اس میں سے 2 حصے ہم، یا 4 حصے کہیے آپ، 4 حصے ہیں تشہد میں. جب ہم قاعدے میں بیٹھ جائیں گے تو قاعدے میں 4 حصے ہیں. پہلا تشہد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. دوسرا گواہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھا پھر ہم دعا مانگتے ہیں آخر میں تشہد کے. اور پھر یہ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. یہ 4 حصے ہیں جو چوتھے یا تیسرے تشہد میں، یعنی آخری تشہد میں. جو بیچ والا تشہد ہے، اگر 4 رکعت کی نماز یا 3 رکعت کی جو 2 رکعت پہ ہوتا ہے، اس میں صرف تشہد اور گواہی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی باقی رکعت مکمل کرتے ہیں. تو تشہد کے 4 حصے ہیں. آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں جو تشہد کہلاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات.
التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات ایک اسم ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے، حالت رفع میں ہے. اسم جب حالت رفع سے شروع ہو جملہ تو کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہو گیا جی. للہ کون سا مرکب ہے جناب؟ جاری. مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے جی. جارا اور مجرور ہو گیا تو یہ متعلق بنا. جملہ اسمیہ ہے، مبتدا شروع ہو رہا ہے تو متعلق کی خبر ہو جائے گا. یا تو متعلق کی خبر ہوگا، اگر خبر نہیں ہوگی تو خود قائمہ قائم خبر بھی کہلا سکتا ہے، یا ہم اس کو ایک محذوف خبر کا متعلق بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طریقے جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دی. تو یہ متعلق کی خبر ہو گیا. واو عطف ہے، یعنی واو عطف ہے. الصلوات بھی اسم ہے، التحیات پہ معطوف ہے تو یہ معطوف اول ہو گیا. واو عطف ہے، اور وہ الطیبات بھی اسم ہے، التحیات پہ معطوف ہے تو معطوف ثانی ہو گیا. ٹھیک ہے. جو مبتدا جو معطوف الیہ ہو گیا تو یہ عطف اور معطوف مبتدا متعلق خبر کے ساتھ مل کے بنے جملہ اسمیہ. کیا بنے؟ جملہ اسمیہ بنے. بہت آسان جملہ اسمیہ. اب دیکھیے، اوکے جزاک اللہ خیرا. التحیات جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تحیہ کس کو بولتے ہیں؟ گریٹنگ کو بولتے ہیں. گریٹنگ کو بولتے ہیں. صحیح ہے جی. گریٹنگ کو بولتے ہیں، یعنی سلام کرنے کو بول سکتے ہیں. گریٹنگ کو بولتے ہیں تحیہ جو ہوتی ہے. اب دیکھیے جو گریٹنگ ہے وہ کس سے کی جاتی ہے؟ زبان سے کی جاتی ہے. الفاظ میں زبان سے. بالکل زبان سے کی جاتی ہے. یعنی گریٹنگ جو ہے وہ قولی چیز ہے. قولی یعنی زبان سے کی جاتی ہے. قولی وہ ہوتی ہے جو زبان سے کیا جائے. الصلوات جو ہے وہ آپ دیکھیے، اگر آپ الصلوات نماز جو ہے وہ اس میں قولی عبادت تو ہے، لیکن اپنے جو اعضاء ہیں اس پر پڑھی جاتی ہے. ہاتھ، پاؤں، سجدہ کرتے ہیں، سر، ناک. ٹھیک ہے جی. تو لمز سے جو عبادت کی جائے والصلوات. اب طیبات، ہاں جی، پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ چیزیں جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہیں اپنے مال سے. ٹھیک ہے جی. پاکیزہ جو چیزیں ہیں وہ خرچ کی جاتی ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے، زکوٰۃ، صدقات. ٹھیک ہے جی. تو التحیات قولی، صلوات جو ہے وہ فعلی یعنی جو ایکشن سے کیا جائے، اور الطیبات مالی. اب یہ تین طرح کی عبادات ہیں. ٹھیک ہے جی. تین طرح کی عبادات ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں اور مالی ہیں. تین طرح کی عبادات ہیں. یہ سب کی سب خالص ہیں اللہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی تشہد کو کہ میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہے ساتھیوں کو؟ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत आसान है, ठीक है जी। सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु इस्म है, अल के साथ है, रफा में है, क्या बनेगा? मुब्तदा। मुब्तदा बन गया, ठीक है जी। अलैका, अला और काफ जार मजरूर मुताल्लिक, ठीक है जी, जारा और मजरूर होके मुताल्लिक हो गया, ठीक है जी। अय्युहन नबी, देखिए जी अय्युहा जो है ना, आपने पढ़ा था, अभी हमने अभी एक साथी ने सवाल किया तो भी हमने डिस्कस भी किया। जब निदा दी जाती है मुअर्रफ बिल्लाम इसम को, जैसे अन नबी मुअर्रफ बिल्लाम है जिस पे अल लगा हुआ है, तो फिर अय्युहा जो है वो हरफे निदा या और मुनादा के बीच में आ जाता है। अय्युहा अगर मुदक्कर हो मुनादा, जैसे अन्नबी मुदक्कर, मुन्नस हो तो अय्यतुहा आता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल मुन्नस है, ठीक है जी। अन्नबी मुदक्कर है तो अय्युहा है। अब देखिए यहाँ पे अय्युहा जो आया है, लेकिन या हरफे निदा जो है वो महजूफ, ठीक है जी, या हरफे निदा महजूफ है, लेकिन अय्युहा से बिल्कुल जाहिर है कि या यहाँ पे हरफे निदा महजूफ है, ठीक है जी। अय्युहा आता है जब मुअर्रफ बिल्लाम इसम हो तो ये मुनादा हो जाएगा, ठीक है जी। अय्युहा को आप निदा कह सकते हैं। निदा और मुनादा जो है जब आएगा तो फिर आपको उसका जवाब निदा मिलेगा, और जवाब निदा क्या है? जवाब निदा है अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक हो गया जी। यहाँ पे जो हरफे निदा महजूफ के साथ जो मुनादा है अय्युहा के साथ आया है वो दरमियान में आया है, और उसका जो जवाब है वो जुमला इस्मिया की सूरत में उससे पहले और उसके बाद खूबसूरती के अंदाज के साथ आया है, ठीक है जी। तो वाव हो गया हरफे अतफ, रहमतुल्लाहि मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है जी, और मुदाफ इलैह मिलके मातूफ अव्वल, किस पर मातूफ है ये? अस्सलामों पे, ठीक है जी, जो मुब्तदा है, बिल्कुल जैसे आपने इस वाले जुमले में देखा था, अस्सलावातु अत्तहियातु पे है तो रहमतुल्लाहि अस्सलामों पे मातूफ है। वाव अतफ है, व बरकातुहू ये भी मुरक्कब इजाफी है, बरकातु मुदाफ हु मुदाफ इलैह, और ये मातूफ सानी हुआ अस्सलामों पे, दोनों मुब्तदा पे मातूफ है। अस्सलामु अलैका मुब्तदा अपने मातूफ के साथ मिलके ये मुताल्लिक खबर हो जाएगी, काम कान खबर भी कह सकते हैं आप। मुब्तदा और खबर ये हो गए जुमला इस्मिया अपने मातूफ के साथ मिलके, ठीक हो गया जी। और ये जुमला इस्मिया कहलाएगा जवाब निदा, किसके लिए? अय्युहन नबिय्यु मुनादा के लिए। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत। आपके सामने क्लास के शुरू में जो आया मुबारका सूरह अहज़ाब की तिलावत की गई थी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है अपने नबी पर, और फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं अल्लाह ताला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी रहमत की दुआ करो, तुम भी दुरूद भेजो और सलाम करो, बहुत सारा सलाम। अब देखिए यहाँ पर जो सलाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब सूरह अहज़ाब की वो आयत का हुक्म सुना,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو وہ اتحیات میں سلام تو یہ پڑھتے تھے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے یہ سکھا دیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یعنی اس طرح بھیجیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمیں حکم دیا گیا ہے صلو علیہ، یعنی آپ پر درود بھیجنے کا، رحمت کی دعا کرنے کا، وہ ہم کس طرح کریں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود، جس کو ہم درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، وہ سکھایا، اور وہی نماز میں بھی شامل ہے، جو کہ انشاءاللہ ہماری نماز میں آئے گا، تو ہم اس کا بھی انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے جناب، یہ سلائیڈ نمبر 7 ہے 6 ہے کامران؟ 6 ہے سر. ڈن سر. التحیات ابھی ہماری پوری نہیں ہوئی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بالکل پچھلے والے جملے کی طرح اس کی ترکیب ہے. السلام کیا ہوگا جناب، آپ مجھے بتاتی جائیے. بالکل سادہ اور بالکل اس طرح. مبتدا، آگے جار مجرور متعلق، جار مجرور ہو کے متعلق. ٹھیک ہے جی، آگے حرف عطف، واو عطف، یس، اعلی اعلی، حرف جارہ، جارہ. ہاں جی، عباد اللہ. عباد اللہ. ہاں جی، کون سا مرکب ہے عباد اللہ؟ مرکب اضافی، مرکب توصیفی. عباد اللہ مرکب اضافی. اور سے دیکھ لیجیے سب جنا، بہت آسان ہے. مرکب اضافی کی پہچان آپ کو میں نے سکھائی ہے. قسم ہے، اس پہ ال بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے. عباد، عبادن، عبادن، بندے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اعراب حل کی ہے تو کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے جی. مضاف، لفظ جلالہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر، تو اب ہمیں پتہ چلا عباد اللہ، اللہ کے بندے. حالت جر میں کیوں ہے مضاف؟ کی وجہ سے، حرف جارہ اعلیٰ کی وجہ سے، تو مرکب یہ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن آگے اور بھی کچھ ہے. ہاں جی، الصالحین، الصالحین. ہاں جی، صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ صفت اللہ کی. عباد کی صفت. نیک بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفت. عباد کی صفت ہے یہ. ٹھیک ہے جی، عباد جو ہے یعنی مضاف کی صفت ہے. دیکھیں جی، صفت جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے چاروں اعتبار سے تابع ہوتی ہے. عباد جمع ہے، عبد واحد ہوتا ہے. عباد جمع ہے، بندے. الصالحین بھی جمع ہے، صحیح. الصالحون رفع میں، الصالحین، الصالحین نصب اور جر میں. صالحن جو ہے وہ، الصالحون جو ہے وہ واحد ہوگا. تو عباد جمع، الصالحین جمع. عباد جر میں ہے اعلیٰ کی وجہ سے، الصالحین ابھی جر میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی دونوں اعتبار سے بھی مذکر اور تابع ہیں. تو یہ صفت ہو گئی عباد کی. ٹھیک ہے جی، صفت ہو گئی. تو یہ جو مضاف ہے یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے جی، موصوف ہے اس صفت کا. حرف جارہ اور مجرور مل کر متعلق ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اور یہ معطوف ہو گئے پچھلے متعلق پر. کس پر؟ اس متعلق پر.
ٹھیک ہے، یہ معطوف ہو گئے اور یہ متعلق جو ہے یہ معطوفن علیہ، معطوف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، معطوف علیہ ہو گیا، اور یہ دونوں متعلق مل کر جو ہے وہ خبر کہہ دیں گے آپ، قائمہ قائم خبر کہہ سکتے ہیں، مبتدا کے لیے مبتدا اور خبر مل کے بنے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ. سلامتی ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. تو یعنی ہم دعا کر رہے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی، پھر اپنے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سب کے لیے بھی نماز میں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہم التحیات، اپنی تشہد جب شروع کرتے ہیں تو التحیات ہماری پوری ہوتی ہے، اور پھر ہم شہادتین گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم لوگ گواہی اور درود اور اس کے بعد جو دعا ہے آخر میں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اب ٹائم ہماری کلاس کا تقریباً پورا ہو گیا. ابھی ہم لوگ تھوڑا سلو چل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی بالکل انیشل سٹیج میں ہیں، تو ہم پوری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، یعنی مضاف، مضاف الیہ، کس وجہ سے جر اور کس وجہ، یعنی بالکل ڈیٹیل میں جاتے ہیں. لیکن جب انشاءاللہ کچھ عرصہ گزر جائے گا، کچھ مہینے بعد، تو پھر یہ ڈیٹیلز تو ہمیں پتہ ہوں گی. ہم صرف ہنٹ دیں گے آپ کو، مرکب اضافی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. پھر ہم صرف جو نئی چیزیں آئیں گی، ایڈوانس چیزیں آئیں گی، اس کے ڈیٹیلز میں جائیں گے. کوئی فعل آئے گا جو کسی باب سے ہوگا، کوئی غیر صحیح کا مادہ ہوگا، اس کی ڈیٹیلز میں زیادہ فوکس کریں گے. جو بیسک چیزیں مبتدا، خبر، مرکبات، فعل، فاعل، یہ ہم انشاءاللہ اچھے سے سیکھ چکے ہوں گے، تو پھر ہماری کورس تھوڑی تیز چلے گی. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تیز چلیں گے تو شاید کچھ لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن زیادہ تر لوگ ابھی ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلو چلیں. کچھ عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ سب ایک سپیڈ پہ آ جائیں گے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ آپ نے شہادتین کیوں کہا صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں نے اس لیے کہا کیونکہ اس میں دو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک شہادت، و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوسری شہادت. اس لیے کہا میں نے کہ اس میں دو شہادت ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.